السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ ریٹائرڈ ہرڈ کپتان ایک مرتبہ پھر بولا ہے، لیکن کفن پھاڑ کر ہرگز نہیں۔ قوم یوتھیوں سے مخاطب ہو کر کے کپتان نے ایک مرتبہ پھر صدا لگائی ہے کہ اللہ کے نام پہ دے جا بچہ۔ کپتان نے التماس کی ہے کہ دیکھو پاکستانیوں، پشاور کے جلسے میں ضرور آنا، اب تو یہی رہ گیا ہے میرا دال دلیا۔ وہ تو بچت ہو گئی کنوں سے، ورنہ اگر الطاف حسین کی طرح مائک ہی چھین لیا جاتا ملک دشمنی کے آڑ میں تب کیا ہوتا؟ حالانکہ یہ آڑ نہیں تھی، اس وقت آپ نے صریحاً ملک دشمنی ہی برتی ہے میرے سرکار۔ کپتان فرما رہے تھے کہ ایک سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ وہ یہ بتانا بھول گئے، ان کو یہ بتاتے ہوئے موت پڑ گئی تھی کہ ثاقب نثار اور جنرل شجاع پاشا کی مبینہ، بلکہ مبینہ کہے گی کدو کی، ان دونوں کی ملی بھگت اور عوام پاکستان کی ریاست دشمن سازش کے ذریعے سے وہ جو عمران خان کو ہم پر مسلط کیا گیا تھا، اس سازش کے بارے میں انہوں نے کوئی سرری نہیں دی۔ اس سازش کے نتیجے میں چونکہ یہ برسر روزگار ہو گئے تھے، اس سازش کے نتیجے میں چونکہ ان کا گھر بار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اس سازش کے نتیجے میں چونکہ یہ ہیلی کاپٹر سے آون جاون شروع ہو گئی تھی، باقاعدہ آنے سے پہلے ہوٹر بجائے جاتے تھے، سلام صاحب ہوتا تھا، اس لیے سب چین تھا۔ لیکن اب چونکہ وہ سب کچھ نہیں ہو رہا، اب سب کچھ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ سازش ہے، اور وہ بھی بیرونی، سمجھو۔ فرماتے ہیں قوم اپنی آزادی اور جمہوریت کی حفاظت خود کرتی ہے، تو قوم کے آپ جیسے مامے کیا دم لگانے کے لیے آتے ہیں، یا شام ہوتے ہی پیگ مارنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر کوئی ایک مخصوص انتہائی مہنگا سا نشہ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ سب کام قوم نہیں کرنا ہے تو آپ کس مرض کی دوائیں میرے بھائی؟ قوم نے یہ قرضوں کا پہاڑ کھڑا کیا ہے یا آپ نے؟ قوم نے 52 رکنی کابینہ کھڑی کی تھی یا آپ نے؟ اس قوم کی ڈوبتی ہوئی معاشی نیا کی ایسی تیسی آپ نے پھیری ہے یا قوم نے؟ وہ جو ایک آدمی پر 2 لاکھ کے قریب قرضہ تھا، وہ اب 10 لاکھ کے قریب اندازاً جا چکا ہے، وہ قوم نے کیا ہے یا آپ نے؟ ورلڈ بینک سے جو IMF سے گورنر مانگ کر کے لائے تھے، ڈپٹی گورنر مانگ کے لائے تھے، وہ قوم لائی تھی یا تم لائے تھے؟ سناٹا، پن ڈراپ سائلنس۔ فرما رہے ہیں کوئی فوج یا باہر کی قوت جمہوریت کی اور آزادی کی حفاظت نہیں کرتی۔ فوج تو بہت کھٹک رہی ہے، بس اگر ڈر نہیں ہوتا تو جس طرح سے تم نے اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے سے یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ کروائی ہے، یہ تم نے نیچے کام اتارا ہے، باریک کام اتارتے رہ گئے تم، کیونکہ باریک کام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تمہارا بس چلتا تو ایک ٹی شرٹ پہ اینٹی آرمی سلوگنز پہن کر کے اور تم عوام سے خطاب تک کر دیتے۔ وہ تو تمہیں پتا ہے کہ اسے خطاب کا نتیجہ کتنا خوفناک ہوگا، نہ بنی گالا کی پہاڑیاں تمہیں پناہ دیں گی اور نہ زمین کی تہ میں جا کر کے تم چھپ سکو گے۔ الطاف حسین کا حشر یاد ہے نا؟ فوج تو اب تمہاری آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک ہی رہی ہے۔ اس وقت فوج بری نہیں تھی جس وقت تم سلامیاں لے رہے تھے، اس وقت سب ٹھیک تھا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کبھی کسی کو اتنا گمراہ نہ کرے، اللہ کبھی کسی کو اتنا گمراہ نہ کرے۔ توبہ استغفار۔ مزید کیا فرماتے ہیں میرے خان؟ کہتے ہیں کہ پشاور کے لوگوں، کل آپ کے پاس آ رہا ہوں، حکومت کے ذریعے، سازش کے ذریعے حکومت ہٹائے جانے کے بعد یہ ہمارا پہلا جلسہ ہوگا، اور اس جلسے میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں گا۔ بیوقوف جب تک زندہ ہیں، بیوقوف کو آپ وہی سمجھیے گا جو یوتھیے کا ہم نام لفظ ہوتا ہے، بیوقوف جب تک زندہ ہیں عقل مند کھائے کمائے گا۔ پاکستان میں اگر یہ عقل کے اندھے، اگر یہ سن فلائٹیں نہ ہوں تو تم جیسوں کا دال دلیا کیسے چلے؟ ایک پلیٹ بریانی پہ، قیمہ بھرے نان پہ، لسی کے گلاس پہ، 500 کے نوٹ پہ، اگر یہ سب لوگ تم لوگوں کے جلسوں میں نہ پہنچیں، تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں بھائی، تمام، نون لیگ، PTI، پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی، ANP، فلانی، JUI، جو بھی ہو سانو کی، تو تم لوگوں کا کام کیسے چلتا؟ اب تمہیں یہی ہے، اب تمہیں گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟
اب لوڈو تو نہیں کھیلو گے تم اپنی کمپینین کے ساتھ, اب چیلوڑی تو کھیلنے سے رہے, کیونکہ اب تو فراغت ہی فراغت ہے, اور اب لمبی فراغت ہے, کیونکہ جتنا لمبا پنگا تم نے لیا ہے اس کے بعد چھٹیاں بڑی لمبی ہوتی ہیں میرے بھائی. اب تم نے جلسے ہی کرنے ہیں, ادھر ادھر جا کر گلا چھیلنا ہے. کہتے ہیں پاکستان میں فوری انتخابات کرائے جائیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, پاکستان میں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں. کیوں؟ تاکہ وہ جو خواب ان کی آنکھوں میں پل رہا ہے اسے تعبیر مل سکے. میں نے اپنی زندگی میں جتنے عقل کے اندھے دیکھے ہیں, اگر ان سب میں کسی کو پہلا نمبر دوں گا تو وہ عمران خان ہوگا. یہ جس جگہ جا کر کے بھڑا ہے, یہ جس جگہ جا کر کے پنگا لیا ہے اس نے, اور جس فوج کے خلاف یہ ہذیان اس کے لوگ بک رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اشارے پہ بک رہے ہیں, اس کے بعد بھی اس کو لگتا ہے کہ اگلی دفعہ حکومت میں اس کا حصہ ہوگا. اس کے بعد اس کو لگ رہا ہے کہ یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ مہاتیر محمد کی طرح یا طیب اردوان کی طرح آئے گا. اس کو لگتا ہے, اس کو لگتا ہے. عقل بٹ رہی تھی تو میرا خیال ہے چھنی لے کر کے ہزارہ والی ہائی وے پہ کھڑے ہوئے تھے یہ اس وقت, یا کوئی ٹرک دھو رہے ہوں گے اس وقت عیسیٰ خیلوی کا گانا سنتے ہوئے. کوئی خدا کا خوف کرو یار, کوئی خدا کا خوف کرو. اس ملک کے ساتھ پہلے ہی تم نے جو کھلواڑ کیا ہے وہ کم ہے, ابھی تمہیں مزید کچھ کرنا ہے تیا پاچا اس قوم کا. شکر مناؤ کہ تمہارے خلاف غداری کے پرچے نہیں کٹ رہے, شکر مناؤ کہ تمہارے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی نہیں ہو رہی. اگین کہتا ہوں کہ تمہیں ہٹانا مقصود تھا, پھنسانا نہیں. پھنسانے کے لیے تمہارے خلاف سفیشینٹ مواد موجود ہے, اینڈ یو نو اٹ فار شور. تو یہ بلا وجہ پڑی لکڑی مت اٹھاؤ, یہ اڑتا تیر بلا وجہ اپنی طرف مت انوائٹ کرو, کیونکہ اگر یہ آ گیا نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر بہت سارے معاملات ہیں, پتہ نہیں شوکت خانم میں اس قسم کی سرجریز ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں, بڑے معاملات ہیں. پھر گھٹنا پیٹ کی طرف مڑتے مڑتے اگر سامنے والی سائڈ پہ مڑنے لگے تو سرجری بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. سرکار آپ نے لمبا پنگا لے لیا اور آپ کو اندازہ نہیں ہے. شاید آپ کی ڈوز آج کل ہائی چل رہی ہوگی, شاید آپ کی ڈوز آج کل ہائی چل رہی ہوگی, کیونکہ بھنڈ بھی تو اتنا لمبا مارا ہے. لیکن اس کی تلافی ان سب چیزوں سے نہیں ہو سکتی, یہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں. اب عوام کو بلاؤ, اب سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ کرواؤ, اب ٹویٹر پہ وہ. میں حیران ہوں یار, اس ملک کے انٹیلیکچوئل پروسٹیٹیوٹس جو ہیں, یہ سالے صحافی لوگ, اللہ معاف کرے, یہ انٹیلیکچوئل پروسٹیٹیوٹ کو میں اردو میں کہوں گا تو بڑا برا لگے گا. حالت یہ ہے کہ یہ عمران خان کی پروپیگیشن سے اس وقت بھی تائب نہیں ہو رہے. وہ ہارون الرشید کو دیکھو, وہ ابھی بھی اس کو مسیحا بنائے پڑا ہے. وہ کامران خان کو دیکھو, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ آئے گا ایک مرتبہ. پھر وہ چلو توتلے کے پاس تو اب کوئی کام ہی نہیں ہے, سالہ فارغ ہو گیا عمران ریاض خان. ملیہ ہاشمی وہ چلو تتلی فارغ ہو گئی, اب اس کے پاس تو چون چپاڑ کرنے کے علاوہ کام ہی نہیں ہے. لیکن تم لوگ غضب خدا کا ہارون الرشید کو دیکھو, سفید داڑھی لے کے بیٹھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا ارشاد پاک, جوان کا گناہ برا, بوڑھے کا سخت برا. ابے تو نے کیا کیا ہے عمر میں؟ اور وہ پوپلے کو دیکھو, وہ کیلے کے چھلکے پہ کھڑا ہوا سالہ کامران خان, منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ. وہ اپنی نقلی بتیسی کے سہارے سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے. بھائی تو یتیم ہو چکا, مان لے, لیکن ٹویٹ کے بھی تو پیسے ہوتے ہیں نا, صرف پروگرامز کے تھوڑی پیسے کماتا ہوں میں. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے, معاملات میں آسانیاں فرمائے. ورنہ یہاں جس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کوئی غلط خواب دیکھ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس قوم میں اتنی جعلی لوگ ہیں, اس کو پتہ ہے کہ یہاں میں جو سودا لگاؤں گا وہ سارا سودا بکے گا. مزید کہتے ہیں جناب والا کہ بدھ کو ہم جلسہ کر رہے ہیں پشاور میں, اور ہم سب نے مل کر پوری تحریک چلانی ہے کہ فوری طور پر پاکستان میں الیکشن کرائے جائیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, آپ پوری تحریک چلائیے. ہم بھی یہیں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس تحریک میں آپ کو کہاں سے کوئی کمک ملتی ہے, کہاں سے آپ کو کوئی امداد ملتی ہے, کون کون سے صحافی, کون کون سے پیداگیر, کون کون سے اینکرز, کون کون سے یوٹیوبرز
کون کون سے جگاڑیے آپ کا دست و بازو بن کر کے افواج پاکستان کے خلاف اس ایک معرکے میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ فتح حق کی ہوتی ہے یا عمران خان کی.